السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. مائی ڈیئر لسنر، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم تاریخ میں کبھی ایک قوم بن پائے، کیونکہ کسی بھی چیز کا احاطہ کرنے کے لیے پیچھے تاریخ میں جانا پڑتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ برصغیر پاک و ہند میں اور پھر برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہونے کے بعد پھر پاکستان بنا، تو کیا تاریخ میں کبھی بھی برصغیر پاک و ہند سے کوئی ایسا سلطان آیا، کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے برصغیر پاک و ہند بھی فتح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا فتح کرنے نکلا، جیسے اسکندر اعظم دنیا فتح کرنے نکلا، جیسے ترک دنیا فتح کرنے نکلے. اس پر میں مذہب یا اسلام یا کسی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں کروں گا، جسٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہم ایک قوم ہیں، اور کیا تاریخ میں جو تاریخ جس کی ہم میئرمنٹ کر سکتے ہیں، کیا اس میں کبھی برصغیر پاک و ہند میں کبھی کوئی ایسا سلطان آیا. تو میں آپ کو تاریخ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں فاتحین اور سلاطین سے بھری پڑی ہے. آپ کی طالب کے مطابق باہر سے آنے والے بڑے فاتحین، جرنیلوں اور شاہی خاندانوں کے نام میں بتانا چاہوں گا. قدیم اور وسطی دور کے فاتحین، سب سے پہلے جو اسکندر اعظم کا نام آتا ہے، تاریخ میں اسکندر اعظم سے ہم شروع کریں گے. تو اسکندر اعظم جو تھا، الیگزینڈر دا گریٹ بھی اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے. وہ 326 میں قبل مسیح میں یونان سے آیا اور پنجاب کے کچھ حصوں کو فتح کیا. دوسرے نمبر پر ہم ذکر کریں گے محمد بن قاسم کا، جو 712 میں خلافت کی طرف سے اموی خلافت کی طرف سے سندھ اور ملتان کو فتح کیا. سلطان محمود غزنوی افغانستان سے آیا اور 1000 سے 1027 کے درمیان ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کیا. سلطان محمود غزنوی ایک بڑا نامور سلطان تھا اور اس نے سومناتھ کے جو بت تھے وہ بھی پاش کیے تھے. اور اس کے بعد نمبر 4 پر آتے ہیں سلطان شہاب الدین محمد غوری. 1992 میں باقاعدہ مسلم سلطنت، دہلی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے جو یہ فاتح تھے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دہلی سلطنت کے خاندان اور ان کا دورانیہ 1226 سے لے کر 1526 تک. محمد غوری کے بعد 5 بڑے خاندانوں نے حکومت کی. 4 نمبر کے بعد 5 نمبر آ گیا. 5 نمبر میں آ گیا قطب الدین ایبک خاندان غلامہ کا بانی. تو اس کے بعد 6 نمبر پر آ گیا شمس الدین، دہلی سلطنت کو استحکام دینے والا. اس کے بعد آ گیا 7 نمبر پر سلطان غیاث الدین، ایک طاقتور اور سخت گیر سلطان تھا. نمبر 8 پر سلطان علاء الدین خلجی، جس پر بھارت نے مووی بھی بنائی ہوئی ہے، جس نے تقریباً پورے ہندوستان
شمال سے جنوب تک کو فتح کیا۔ اس کے بعد 9 نمبر پر آتا ہے سلطان محمد بن تغلق۔ تغلق خاندان کا مشہور حکمران سلطان فیروز شاہ تغلق تعمیرات اور فلاحی کاموں کے لیے مشہور تھا۔ امیر تیمور، ناظرین، امیر تیمور 1398 میں وسطی ایشیا سے آیا اور دہلی کو فتح کر کے واپس چلا گیا۔ یعنی کہ امیر تیمور جو تھا اس نے 1.5 کروڑ کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اور وہ آج کے تقریباً 50 ممالک جو بنتے ہیں اتنے انہوں نے علاقوں کو فتح کیا۔ اور جب وہ چین فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کو سخت بخار آیا، اور وہ بخار کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر اسی کے خاندان جو تھے وہ حکمرانی کرتے رہے۔ نمبر 12 پر آتا ہے سلطان بہلول لودھی۔ لودھی خاندان پہلی افغان سلطنت کا بانی۔ مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ جو 1526 سے لے کر 1857 تک جو ہے جن کا دورانیہ تھا حکمرانی کرنے کا، ظہیر الدین محمد بابر 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ جیت کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نصیر الدین ہمایوں بابر کا بیٹا، جسے شیر شاہ سوری نے بے دخل کیا، مگر اس نے دوبارہ فتح حاصل کی۔ نمبر 15 پر آتے ہیں جی سلطان شیر شاہ سوری۔ اگرچہ اس کا دور حکومت مختصر تھا، مگر وہ ایک عظیم فاتح اور انتظامی معاملات میں بہت سخت کڑک بندہ تھا۔ 16 نمبر پر آتا ہے جی جلال الدین محمد اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا اکبر بادشاہ، وہ اس کا پورا نام جلال الدین محمد اکبر۔ سلطنت کو وسعت بخشی اور ایک مضبوط ڈھانچہ بنایا۔ نمبر 7 پر آتا ہے جی نور الدین جہانگیر، عدل و انصاف کے لیے مشہور۔ نمبر 18 پر آتا ہے شہاب الدین شاہ جہان، تاج محل کا بانی اور فن تعمیر کا دل دادا۔ اور اس کے بعد آتا ہے جی محی الدین اورنگزیب عالمگیر، آخری طاقتور مغل بادشاہ، جس کے دور میں ہندوستان کی سرحدیں سب سے زیادہ وسیع ہوئیں۔ بعد میں آنے والے فاتحین، یہ 20 نمبر پر آتا ہے نادر شاہ، 1739 میں ایران سے آیا، دہلی فتح کی اور تخت طاؤس لے گیا۔ نمبر 21 پر آتا ہے احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی جو تھا اس نے بھی پانی پت کی لڑائی میں حصہ لیا، اور اس میں مرہٹوں کو جو ہے اس نے شکست دی تھی، اور تیسری جنگ میں یہ تیسری جنگ تھی تو ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ 22 نمبر پر آتا ہے برطانوی راج، دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز آئے اور آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پر قابض ہو گئے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہٹا کر اور پھر اس کو بہت بری موت مارا۔ انگریزوں نے پکڑ لیا، اس پر ظلم و ستم کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے۔ ناظرین، ایک دلچسپ بات تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر فاتحین شمال مغرب خیبر پاس کے راستے سے داخل ہوئے، ماں سوائے انگریزوں کے
جو سمندر کے راستے تجارت کے بہانے آئے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک طویل فہرست ہے، 25-26 جو شہنشاہ آئے، جو جرنیل آئے، انہوں نے اتنا بڑا بر صغیر پاک و ہند، جس میں بنگلہ دیش، جس میں پاکستان، جس میں بھارت، اور اس طرح اتنے بہت بڑا جو بر صغیر تھا ہمارا، اس پر یہ قابض رہے۔ اور یہاں میں اس میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا مقصد اس میں مذہب اسلام، اس میں تو ہمیں فوقیت حاصل ہے کہ یہ مسلمان تھے، لیکن یہاں میرا مقصود یہ ہے کہ یہ آئے اور اوپر سے آئے اور یہ ہمارے اوپر حکومتیں کرتے رہے، ہمارے بڑوں کے اوپر حکومتیں کرتے رہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا بہادر، کوئی ایسا سلطان نہیں تھا جو بر صغیر کے اوپر حکومت کر سکتا؟ تو اس کا میں جو جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے بہادر تھے، لیکن ہم ایک قوم نہیں ہے جو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ ایسے ٹیپو سلطان تھے، لیکن ہم ایک قوم نہیں ہے جو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ چند ہزار تنخواہ پر انگریزوں کے تلوے چاٹے، چند ہزار تنخواہ پر بھرتیاں کی، اور پھر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو، یا ہندوؤں نے ہندوؤں کو، یا مسلمانوں نے مسلمانوں کو گولیاں ماری اور تلواروں سے کاٹا۔ اور جب انگریزوں نے بھرتیاں کی، تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا بہادر نہیں تھا؟ کہ اتنی لمبی فہرست میں نے بیان کر دی کہ کوئی آتا اور آ کر ہمارے بر صغیر میں سے کوئی اٹھتا اور اس کو دعام بخشتا، اس کو جو ہے جو اوپر سے آتے تھے وہ تو لوٹ مار کر لے جاتے تھے یہاں سے، اور اگر یہاں کا ہی کوئی حکمران ہوتا تاریخ میں تو وہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کو جو ترقی دیتا، ترقیاتی منصوبے بناتا، اور ہم بھی فخر سے کہہ سکتے، اگر ہم ترکوں سے اپنا موازنہ کریں تو بالکل نہیں بنتا۔ ترکوں کی بہت شاندار تاریخ ہے، ان کی بہادری، ان کی دلیری اور ان کے بڑے بڑے کارنامے۔ 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی، اور صرف جو سلطان عثمان تھا، اس کا بیٹا اورحان، صرف وہ ڈراموں کی حد تک نہیں ہے، سلطان عثمان کی اولادوں نے 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ تو میری بات لمبی ہو رہی ہے، میرا پوائنٹ صرف ایک ہی ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، اور نہ ہم کبھی ایک قوم بن سکتے ہیں۔ عمران خان آیا ہمارا ایک، میں ابھی کی بات کرتا ہوں، پاکستان بننے کے بعد ذوالفقار بھٹو آیا، اس کا کیا حشر ہوا۔ اس کے بعد عمران خان آیا جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو گئی، اس کا کیا بن رہا ہے، اور پھر کوئی سر اٹھائے گا، اس کا کیا بنے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے، اس کے اوپر ابھی تک ریسرچ جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو لیاقت علی خان اور محترمہ جو بابا قائد کی بہن تھی فاطمہ جناح، اس کے ساتھ کیا سلوک ہم نے کیا، ہم نے علامہ اقبال کی اولادوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے گھروں میں گھس گئے۔ تو میرا بات کرنے کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم بزدل قوم ہیں، میں بزدل ہوں، ہم ایک بزدل قوم ہیں۔ اگر ہم ایک قوم بن جاتے
تو آج ہم سے بھارت آگے نہ نکلتا، آج ہم سے چین آگے نہ نکلتا، آج ہم سے بنگلہ دیش آگے نہ نکلتا، آج ہم سے ویتنام آگے نہ نکلتا۔ ناظرین، میں ان لوگوں، ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم سے پیچھے تھے، میں ترقی یافتہ ممالک کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ تو میرا شاید یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں نے پوری کوشش کی پیچھے تاریخ سے لے کر سکندر الیگزینڈر دا گریٹ سے لے کر آپ کو سمجھانے کی، بہادر شاہ ظفر تک اور انگریزوں تک، کہ ہمارے اوپر آ کر اوپر سے جو خیبر کے راستے آئے اور ہم پر حکومت کی، اور حکومت کر کے لوٹ مار کر کے چلے گئے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہ اس وقت نہ آج ایسا حکمران ہے جو ہمیں ترقی کی منازل کی طرف لے کر جائے، اچھی پالیسیاں بنائے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رجیم چینج کے بعد اور اس سے لے کر آج تک کسانوں کے کیا حال ہے، اور 2018 سے لے کر 2022 تک کسانوں کے کیا حال تھے، یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام، آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر۔ مائی ڈیئر لسنر، میری ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ والسلام۔